بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کا جو روزگار ہے وہ گرو کیسے کرے گا۔ تو اس کا تقریباً 10 پوائنٹس ہے، اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار گرو کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو روزگار ہے اس میں ڈیوٹی سب سے لمبی ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جو لوگ آتے ہیں آپ کے آس پاس، وہ 10 بجے آتے ہیں اور آپ 9 بجے آتے ہیں، وہ شام کو 8 بجے چلے جاتے ہیں اور آپ 9 بجے چلے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے لانگ ڈیوٹی۔ لانگ ڈیوٹی آپ کو فوائد دیں گے، آپ کے گاہک بنیں گے اور آپ کا سیل ایوریج بڑھے گا اور آپ کی مشہوری ہوگی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آپ کا جو اخراجات ہے اس کو آپ کم سے کم رکھیں۔ آپ کا گھر کا اخراجات، آپ کا اپنا جیب پاکٹ، اس میں سے آپ جو فضول کے اخراجات ہے اس کو آپ کم سے کم کریں۔ جیسا کہ اگر آپ کے پاس آدمی کام کر رہے، 3-4 آدمی کام کر رہے، لیکن آپ کو 1 آدمی 2 آدمی کی ضرورت ہے، تو ان میں سے آپ کم کریں جتنا ہو سکے۔ تو اخراجات کی کمی کی وجہ سے آپ کا جو ارننگ ہے وہ بڑھے گا، یا کمایا یا بچایا وہ ایک حساب بنتا ہے۔ تیسری نمبر پہ جو پوائنٹ ہے، کاروبار کے دوران کوئی فضول ٹائم ویسٹ کرنا، یا آپ کے پاس کوئی یار دوست وغیرہ آتے ہیں یا آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر وہاں پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل ترک کر دینا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا ایریا میں ایکٹیو رہنا ہے، کہ کون سا چیز آیا، کون سا چیز زیادہ بکا، نیا چیز کیا ہے، ہمیں کیا نیا چیز متعارف کرانا ہے تاکہ ہمارا سیل ایوریج بڑھے اور ہمارا دکان زیادہ سے زیادہ چلے۔ 5ویں نمبر پہ آپ کی فیلڈ میں زیادہ سیل کون کرتا ہے، وجوہات جانیے، معلوم کیجئے کہ وہ ایسے کون سے پوائنٹس ہیں کہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ سیل کرتا ہے، اور اس کی طرف آپ بھی ایسا کچھ قدم بڑھا سکتے ہیں۔ 6 نمبر پہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اور وہ بکتا نہیں ہے، یعنی 6 مہینے سے پڑا ہوا ہے، سال سے پڑا ہوا ہے، یا 1.5-2 سال سے پڑا ہوا، اس کو آپ اپنے ریٹ پر بیچ دیں، 10 روپے کم بیچ دیں، 50 کا بیچ دیں، یا 200 کا چیز 100 میں بیچ دیں، پیسہ اس سے کیش کر کے کسی نیا چیز میں انویسٹ کرے۔ 7ویں نمبر پہ آپ کے پاس جو آپ کا اپنا جو کاروباری حساب کتاب ہے، یعنی قلم کا کام، گنتی کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، کسی سیل مین وغیرہ پہ نہیں چھوڑنا، اپنا آدمیوں کے اوپر نہیں چھوڑنا کہ یہ کام آپ کریں۔ 8ویں نمبر پہ جب کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اپنا زکوٰۃ پورے کے پورا ادا کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا جو ارادہ ہے وہ پورا رکھنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ابھی سے رکھنا ہے کہ آپ زکوٰۃ اچھی طرح اور پوری طرح جو حق ہے غریبوں کا وہ ادا کرنا ہے۔ 9ویں نمبر پہ جو ہے، جو ایک سیزن آپ نے لگایا، فرض کرے آپ نے گرمیوں میں کام شروع کیا ہے اور وہ گرمی آپ نے لگایا، اب سردی آ رہے ہیں، سردی بھی آپ سیزن لگائے، اگلا جو گرمی کا سیزن آئے گا دوبارہ، یعنی وہ سیزن جس سیزن سے آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے، تو دوسرے سیزن کو بھی آپ نے چلانا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پچھلے سال میں نے کتنا سیل کیا تھا، کتنا کمایا تھا، اور اس سال جو یہ سیزن ہے اس میں نے کتنا کمایا، ایوریج نکالے کہ کتنا بڑا ہے، اور بڑا ہوگا کیونکہ ہر کاروبار ٹائم پہ جو ہے نا گرو کرتا ہے، آپ کو ٹائم کی لینے کی ضرورت ہے کہ آپ صبر کریں۔ 10ویں نمبر پہ جو آخری بات میں کہوں گا آپ کو، جو کاروباری لوگ جانتے ہیں اور کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، آپ نے ٹائم لگانا ہے، کیونکہ کوئی بھی مضبوط اور مستحکم کاروبار کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے سال و سال لگا کر مشہور کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو اپنا ستون پہ کھڑا کیا ہے۔ اس لیے آپ کو سال 2 سال 3 سال تک بالکل پاپڑ جھیلنے پڑے گے، نہیں تو آپ ایک مضبوط اور مستحکم کاروبار کھڑا نہیں کر سکتے۔ خدا حافظ۔